الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ احرام کے بغیر میقات سے آگے بڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے اور میقات سے گزر رہا ہے تو احرام کے بغیر میقات سے آگے بڑھنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر وہ شخص احرام باندھے بغیر میقات سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ واپس وہ میقات پر آئے اور وہاں سے احرام باندھ کر کے پھر عمرہ یا حج کے لیے جائے۔ البتہ جو شخص حج کا یا عمرہ کا ارادہ نہیں رکھتا اور وہ میقات سے اندر داخل ہو گیا ہے، میقات کے اندر اس کا کوئی کام ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی عمل ہے، کسی سے ملاقات ہے، حج یا عمرہ کا ارادہ نہیں ہے اور وہ اندر احرام کے بغیر پہنچ جاتا ہے، پھر اسے خیال آتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ حج یا عمرہ بھی کر لے۔ جس وقت میقات سے گزرا تھا اس وقت اس کی حج یا عمرے کی نیت نہیں تھی، تو ایسا شخص جو حج اور عمرہ کے بغیر میقات سے آگے بڑھ گیا ہے اور اندر جب پہنچ گیا ہے اس کے بعد اس نے نیت کی، حج یا عمرہ کا ارادہ کیا، تو ایسا شخص وہیں سے احرام باندھ لے گا جہاں سے اس کا ارادہ ہوا، جہاں سے اس کی نیت بنی۔ البتہ اگر کوئی شخص مکہ کے اندر داخل ہو گیا ہے، حدود حرم کے اندر داخل ہو گیا ہے، تو وہیں سے وہ احرام نہیں باندھے گا بلکہ حدود حرم سے باہر نکل آئے گا اور حل سے حدود حرم کے باہر جو حل کہلاتا ہے وہاں سے احرام باندھ کر کے عمرہ کرے گا۔ اور اگر حدود حرم کے باہر ہی اس کی نیت ہو گئی ہے، میقات سے جب گزر رہا تھا تب حج یا عمرہ کی نیت نہیں تھی، لیکن حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے اس کی حج یا عمرہ کی نیت ہو گئی، تو جہاں نیت ہوئی ہے وہیں سے وہ احرام باندھ کر کے حج یا عمرہ کر لے گا۔ البتہ اگر وہ حج کر رہا ہے، میقات سے اس نے احرام پہن کر کے حج تمتع کر رہا ہے، میقات سے اس نے احرام باندھا اور عمرہ مکمل کیا اور 8 تاریخ کو حج کے لیے وہ منی کے لیے نکل رہا ہے، تو اسے وہیں سے احرام باندھنا ہے جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہ رہا مسئلہ کہ اگر آپ میقات سے گزر رہے ہیں اور حج یا عمرے کا ارادہ ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ احرام باندھ کے ہی گزریں، لیکن اگر حج یا عمرہ کا ارادہ نہیں ہے تو بلا احرام آپ آگے جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان مواقیت کے اندر رہتے ہیں، جو مواقیت متعین ہیں مکہ کے چاروں طرف، جن لوگوں کی بستی، جن لوگوں کی رہائش ان کے اندر ہے، تو جب وہ حج یا عمرہ کا ارادہ کریں گے تو جہاں پر وہ موجود ہیں وہیں سے احرام باندھ کر کے وہ حج یا عمرہ کے لیے نکل جائیں گے، اپنے گھر سے ہی، اپنے سکن سے ہی، اپنی رہائش گاہ سے ہی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأهل المدینة ذا الحلیفہ ولأهل الشام الجحفہ ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1524 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1181 نمبر پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو، شام والوں کے لیے جحفہ کو، نجد والوں کے لیے قرن المنازل کو، یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات قرار دیا
اور آپ نے فرمایا یہ مواقیت ان لوگوں کے لیے ہیں اور جو دوسری جگہ کے لوگ یہاں سے گزریں ان کے لیے بھی ہیں اگر انہیں حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، اور جو لوگ ان مواقیت کے اندر ہیں تو جہاں سے وہ نیت کریں گے وہیں سے وہ احرام باندھ لیں گے، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھ لیں گے۔ اب جو شخص مکہ آ چکا ہے، باہر کا ہے اور حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے، مکہ آنے والا ایک شخص باہر سے حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے تو جس میقات سے وہ گزر رہا ہے اسی میقات سے احرام باندھ کر کے اندر داخل ہوگا۔ اگر وہ حج افراد کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، ایسی صورت میں طواف اور سعی کرے گا اور اس کے بعد اپنے احرام میں باقی رہے گا یہاں تک کہ حج کا وقوف عرفہ مکمل کرنے کے بعد 10 تاریخ کو جمرات کو رمی کرے گا، کنکریاں پھینکے گا اور اپنے سر کے بال مڈائے گا۔ تو یہ حج افراد اور حج قران کرنے والے مکہ پہنچ کر کے طواف اور سعی کر لیں گے اور پھر احرام ہی میں باقی رہیں گے یہاں تک کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو یا اس کے بعد، یعنی اس وقت تک وہ احرام میں رہیں گے جب تک وہ کنکری نہ مار لیں اور اپنے سر کے بال نہ مڈا لیں، یعنی یوم النحر کو 10 تاریخ کو ایسا کرنا ہے۔ اور اگر وہ حج تمتع کر رہے ہیں تو وہ اپنا عمرہ مکمل کریں گے اور اس کے بعد میں اپنے کپڑے پہن لیں گے، یعنی عمرہ مکمل کر لیں گے، وہ احرام کھول دیں گے اس کے بعد میں اور اس کے بعد اپنے عام کپڑے پہن لیں گے۔ پھر ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو وہ حج کا احرام باندھیں گے اسی جگہ سے جہاں وہ مکہ میں رہائش پذیر ہیں، اور پھر وہ منا کی طرف نکل جائیں گے، اور اگر وہ منا ہی میں ان کی رہائش ہے تو منا ہی میں وہ 8 تاریخ کو احرام باندھیں گے۔ اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے انه حج مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم ساق البدن معه وقد احلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه فاحلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعه فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امرتكم فلولا انی سقت الهدی لفعلت مثل الذي امرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1568 نمبر پر، اور یہ بخاری ہی کے الفاظ ہیں، اور صحیح مسلم میں 1216 نمبر پر ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کا اونٹ لے کے آئے تھے، قربانی کا جانور لے کے آئے تھے، اور آپ نے بعض صحابہ کرام نے صرف حج کا تلبیہ پکارا تھا، صرف حج کی نیت کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے احرام کھول دو بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد، اور اپنے بالوں کو کٹا لو اور احرام کھول دو، اور اس کے بعد احرام کے بغیر حلال حالت میں باقی رہو یہاں تک کہ 8ویں تاریخ آ جائے، یوم الترویہ آ جائے، اور اس دن پھر حج کا احرام باندھنا اور اپنے حج کو تم حج تمتع بنا لو۔ جو تم نے حج کی نیت کی تھی وہ حج کی نیت افراد سے بدل کر کے حج تمتع بنا لو اور ان ایام سے فائدہ اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے کیسے تمتع بنا لیں جبکہ ہم نے نیت کرتے ہوئے صرف حج کا نام لیا تھا، ہم عمرہ کریں گے پھر احرام ختم کر دیں گے پھر حج کریں گے، ایسا تو ہم نے نہیں کہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ایسا کرو۔ امتی کی ذمہ داری کیا ہے کہ نبی کے حکم کی اطاعت کرے۔ تو آپ نے فرمایا میں جیسا حکم دے رہا ہوں ویسا کرو۔ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی وہی کام کرتا جس کا تمہیں حکم دے رہا ہوں، لیکن میں احلال میں نہیں جا سکتا، میں اپنے احرام کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ میری قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک میں اپنی قربانی ذبح نہ کر دوں تب تک میں اپنے احرام کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ قربانی کے جانور میرے ساتھ ہیں۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی۔ تو یہ رہا کہ مکہ پہنچ کر کے جو شخص احرام کی حالت میں ہے کیا کیا اور کیسے کیسے کرے گا۔ ایک شخص مکہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے آ گیا اور اس نے اپنی عبادت پوری کر لی، عمرہ پورا کر لیا، حج پورا کر لیا، پھر وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے۔ حج تو دوسرا کر نہیں سکتا، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن حج مکمل کر لیا یا عمرہ کے لیے آیا تھا اور عمرہ کر لیا، اب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اپنی ہی طرف سے کرنا چاہتا ہو یا کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر نکل جائے، ہل کی طرف نکل جائے، جیسے تنعیم نکل جائے، مسجد عائشہ جہاں پر تعمیر ہے تنعیم میں نکل جائے اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر کے دوسرا عمرہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عمرہ کی نیت سے آیا تھا، عمرہ مکمل کرنے کے بعد اب وہ شخص حج کی نیت کرنے جا رہا ہے، تو حج کی نیت کرنے کے لیے اسے مکہ سے یا حدود حرم سے باہر نہیں نکلنا ہے، بلکہ جہاں پر موجود ہے وہیں سے احرام باندھ کر کے وہ منا کی طرف نکل جائے گا۔ اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا احلت بعمرہ فقدمت ولم تطف بالبیت حتی حاضت فنسکت المناسک کلها وقد احلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1556 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1211 نمبر پر، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ کا تلبیہ پکارا تھا، عمرہ کی نیت کی تھی، اور وہ جب مکہ آئیں تو حیض آ جانے کی بنا پر وہ طواف نہیں کر سکیں، عمرہ نہیں کر سکیں، تو انہوں نے حج کے سارے عبادات انجام دیے اور انہوں نے حج کی نیت کر لی، یعنی حج کو داخل کر لیا، عمرہ پر حج کو داخل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوم النفر کو، یعنی 12ویں تاریخ کو جبکہ واپس کوچ کرنا ہوتا ہے، یا 13ویں تاریخ کو جب واپس کوچ کرنا ہوتا ہے حج مکمل کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم نے جو حج کا طواف اور عمرہ کیا ہے یہ تمہارے لیے کافی ہو چکا ہے۔ یہ حج کا جو طواف کیا ہے، جو عمرے کا طواف کیا ہے، یہ ایک طواف تمہارے حج عمرہ دونوں کی طرف سے کافی ہو گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا اور انہوں نے مستقل عمرہ کرنا چاہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ میں انہیں مقام تنعیم بھیج دیا، جو کہ حل ہے، حدود حرم سے باہر ہے، اور انہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کر چکا ہو یا عمرہ سے فارغ ہو کر کے دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔